کہ ایک اللہ کا ولی راستے پہ جا رہا ہے. اس ولی کو اللہ جل جلالہ نے یہ تفاسیروں میں واقعہ ملتے ہیں اکثر اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو باغ دے دیا اور اس بندے نے نیت خراب کر دیا اور باغ میں آگ لگی. اس واقعہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے ذکر. اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ راستے پہ جا رہا ہے. اللہ کریم کے جو بادل جو آسمان میں تھوڑے سی بادل تھے زیادہ نہیں تھے, اس بادل کو اللہ کریم نے فرمایا ہے یا فرشتوں نے کہ جا کے پلان ٹبے کے اوپر بارش برساؤ. تو بارش برسانے کے لیے جب بادل وہاں سے چلنا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہے اس ٹبے اور اس پہاڑی کے طرف اس اللہ کے نیک بندے نے دوڑ بھاگنا شروع کیا. جب دوڑنا شروع کیا وہاں پہنچ گیا تو وہاں پر ایک بابا ہے, بزرگ سفید داڑھی ہے, اور اس بابے نے ہاتھ میں جو کدال ہے, کئی ہے, پڑوا ہے, جو بھی چیز آپ بولتے ہیں نا پانی روکنے اور بند کرنے کے لیے, اس سے پانی کی جو ہے نا سیڈوں پہ جو ہے بند کرتے ہیں اور اپنے باغ کی طرف پانی کا راستہ بنا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا یہ ولی اس بابا کے پاس پہنچ گیا تو اس وقت وہ بادل بھی اس پہاڑی اور اس ٹبے کے اوپر پہنچ کر بارش برسنا شروع ہو گیا. اچھی طرح بارش برس کے اس بابے نے اپنے باغ کو پانی پلایا. باغ سیراب ہو کے اس کے بعد بادل جو ہے جہاں سے چل گئے تھے وہاں پہ دوبارہ جا کے رک گئے. اس بابے سے اللہ کے جو ولی تھے اس نے پوچھا کہ یار میں نے کمال دیکھا ہے, آپ کون ہے اور کیا عمل کرتے ہو اور کیا کام ہے تیرا کہ تیرے باغ کی خاطر اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک بادل جو ہے نا آ کے برس پڑے, تو اس میں کیا خصوصیت ہے, کہ صفت ہے. اس بزرگ نے جواب دے دیا کہ بابا جی یہ اللہ جل جلالہ کی کرم نوازی ہے, اس میں کوئی صفت نہیں ہے, میرے درمیان کوئی خصوصیت نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ بھائی آپ عمل کیا کرتے ہو, جی مجھے بتا دیں مجھے پتہ لگ جائے. باغ والے نے کہا کہ جب میں اس باغ کا خادم ہوں اور میں نے یہ باغ لگایا ہے تو میں نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس باغ کا فصل جو ہے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے اور ایک حصہ باغ پر خرچ کرنے کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے لیے. لیکن جب سے میرے تقریباً 60-70-80 سال عمر ہو گیا ابھی تک میرے باغ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑی. جب بھی پانی کی معمولی ضرورت ہو تو بادل آ کے برستے اور پھر واپس چلے جاتے. جب بابے نے یہ عمل اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح جو ہے نا نوازشات نازل ہو رہے تھے. لیکن جب بابا جی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے باغ کو تقسیم کیا, اور جب باغ تقسیم کیا بانٹ دیا, 2 حصے کر دیا. جب فصل تیار ہو گیا تو ایک بھائی نے کہا دوسری بھائی سے کہ بھائی راتوں رات نکلنا ہے اور اس باغ کا جو فصل ہے ہم نے اس فصل کو توڑنا ہے, پھل کو توڑنا ہے اور اس کو گھروں میں محفوظ کرنا ہے اپنے اولاد کے لیے یا بیچنے کے لیے, تاکہ کسی غریب کو, کسی محتاج کو, کسی منگن والا کو پتہ نہ چلے راتوں رات ہم فصل کو جو ہے نا یہ پھل کو توڑنا ہے. بھائی نے مشورہ دے دیا کہ بھائی اللہ کریم نے جو فصل دے دیا ہے اس میں اللہ کا بھی حق ہے, اس میں غربا کا بھی حق ہے, رشتہ داروں کا بھی حق ہے, اور آپ اس طرح باتیں نہ کرو, لیٹ جاؤ آرام سے, اور پھر جب لوگ اکٹھے ہو جائے اس وقت جا کے باغ کے پھل کو توڑنا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اور اپنا حصہ جو ہے نا گھر میں لانا ہے. اس نے بولا نہیں میں نہیں مانتا. جب وہ فجر کے ٹائم نکل گئے دونوں بھائی اور وہاں پہ جانا شروع ہو گیا, کافی سفر تھا گھر کے طرف سے. جب وہ راستے کے باغ کے قریب پہنچ جاتے تھے تو باغ سے پہلے خوشبو, ایک قسم کی خوشبو آتی تھی کہ بھائی یہ باغ کے جو پھل ہے نا اس کی پیاری خوشبو آتی تھی, ہوائیں چلتی تھی پیارے پیارے. اس وقت بہت بدبو آ رہی ہے, بہت گندی ہوا, جس طرح دھواں کیمیکل کسی نے استعمال کیا ہوگا. بھائی نے بولے کہ بھائی جان ہم نے راستہ بھول دیا, بھٹک گئے, ہم غلط راستے پہ جا رہے ہو, ہمارے باغ کی جو خوشبو ہے پھلوں کی وہ ابھی نہیں ہے. اس نے بولا راستہ وہی ہے, ہماری نیتوں میں فرق ہے, ہم جا کے باغ کا پتہ کرتا ہے.
جب وہاں چلے گئی تو باغ کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات بالکل آگ لگا کے راکھ بنایا جی۔ ایک یہ واقعہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے باغ کے